بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال تعالى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جس پر آپ کا ذہن صاف ہے، آپ کی معلومات درست ہیں کہ نہیں ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به، کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے پر کبھی اجرت مت لو. ٹھیک اسی طرح سے اماموں کو امامت پر اجرت لینے سے منع کیا تھا، مؤذنین کو اذان دینے کی اجرت لینے سے منع کیا تھا. دیگر درس اور تدریس میں مشغول لوگوں کے لیے بھی یہی معمول تھا، یہی فتویٰ تھا. یہ حالات 6 صدیوں تک تقریباً چلے ہیں. اس کے بعد مسائل تبدیل ہوئے ہیں، یعنی اس کے بعد یہ تنخواہوں کے جواز کا دور شروع ہوا اور تنخواہیں شروع ہوئیں. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو کام حضور کے دور میں اور اس کے بعد نہیں ہوا، بعد میں یہ کیوں شروع کیا گیا؟ تو پھر اس سلسلے میں اس کا پس منظر سمجھ لیجئے کہ جب علماء کو، ائمہ کو، قاریوں کو، مؤذنین کو، مدرسین کو تنخواہیں نہیں دی جاتی تھیں، تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، تو ان کا نفقہ، صرفہ، خرچہ کیسے اور کہاں سے چلتا تھا؟ ظاہر ہے جو شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس دنیا میں موجود ہے، اس کے ساتھ معاش کی ضرورت لگی ہوئی ہے. یہ مین سوال ہے. سوال کی بنیاد یا حالات کی تبدیلی کی جو دھری ہے وہ یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا تھا کہ حضور کے پاس جیسے ریکوائرمنٹ آئی کہ فلاں جگہ یا فلاں قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، تو حضور نے اپنے ویل ٹرینڈ صحابہ میں سے جسے قرآن بہت اچھا پڑھنا آتا ہے اس قبیلے کو بھیج دیا. اب حضور کے علم میں ہے کہ اس کے گھر کا خرچہ اور صرفہ کتنا ہے. 10 نفر ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ 10 شخصیت کہ اپنے جسم کے کپڑے تک اتار کر کے دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اب اتنے بھی ہاتھ نہ کھول دیا کرو کہ تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے اور اب سمٹے بیٹھے ہو. یہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ حضور کے زیادہ خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی فہمائش کی گئی. تو ظاہر ہے کہ ائمہ کو بھیج دیا، قراء کو بھیج دیا، مؤذنین کو بھیج دیا، مبلغین کو بھیج دیا، واعظین کو بھیج دیا، مجاہدین کو بھیج دیا. میرا خیال ہے اسی کو یہ ویلفیئر سوسائٹی یا ویلفیئر کنٹری بنانے کی بات ہوتی ہے، تو اسی طرح کی چیز ہے کہ حکومت کے نظام میں آپ اپنا 100% دیجئے، اپنا 100% دیجئے، آپ کی ضروریات کی کفالت ہم کریں گے. یہ نظام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعارف کروایا ہوا ہے. یہ حضور کے دور میں چلا،
ظاہر سی بات ہے حضور جو کچھ کر دیں وہ قانون ہوتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ وہ دے دیں، جسے ویلڈ قرار دے دیں، جس کا کلاسیفیکیشن ان کی طرف سے آ جائے، دیٹس آل کہ وہ قانون ہے. تو یہی چلا حضور کے دور میں چلا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بیت المال خلیفہ وقت، نبی وقت ساری کفالت کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، پھر ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ وہاں تنخواہ لیں گے؟ وہاں وہ تنخواہ لیں گے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہ ایسا تھا، نہ ایسا کرنے کی ضرورت تھی، نہ ایسا کرنے کی ضرورت تھی. دونوں طرف دیانتوں کا دورہ تھا. تو اس لیے حضور نے منع کیا تھا کہ کوئی ایسا نہیں کرے گا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور، اس کے بعد مسلسل خلافت کے تمام دورانیے میں آپ ہارون رشید کو دیکھیں گے. ہارون رشید نے تو تمام جہان کے مختلف مضامین کے ماہرین، مختلف مذاہب کے ماہرین، مختلف مذاہب کے اساتذہ اور اتالیق، بڑے بڑے ماہرین بلا کر کے مکالمات بین المذاہب کی مجلسیں قائم کروائی ہیں بغداد میں، کہ تمام لوگ اپنے اپنے مذاہب کی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کریں. یعنی ان کے دور میں تو علم کا بڑا عجیب سا چرچا تھا. تو یہ سارے سلسلے چلتے چلے آئے 600 سال تک. کبھی نہ کسی مؤذن کی تنخواہ تھی الگ سے مسجد طے کرے گی، لیکن 600 سال گزرنے کے بعد ٹھیک ہے خلافتیں تاراج ہو گئیں، ملوکیت اور ملوکیت کے بعد سراسیمگی، قتل عام. مسلمانوں نے، حضرات صحابہ کرام نے 100 سال جو قربانیاں دی تھی اس پر 600 سال تک راج کر لیا. یہی ہوتا ہے قربانیاں، پھر اس کے بعد اتنے دن تک اس کے نتائج، اور اس بیچ میں تعیش اور نغمہ و سرور کی محفلیں چلنا شروع ہو گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ چھین لیا. تاتاریوں نے آ کر کے الٹ کے رکھ دیا سب کچھ. اس کے بعد میں اب مسائل پیدا ہو گئے. بیت المال موجود نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، اور وہ بھی عیسائیوں کی، کہیں لامذہبوں کی، کہیں ایرانی النسل لوگوں کی، اور کہیں دیگر اور لوگ. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ قرآن کون پڑھائے گا؟ نماز پڑھانا جو اس دھرتی کی اس وقت سب سے مشکل جاب اور ڈیوٹی بنی ہوئی ہے، یہ کام کون کرے گا؟ اذان وقت پر آ کر کے کون دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہیں کہیں تو ایسے متطوع لوگ مل جائیں گے، ایسے نیک لوگ مل جائیں گے جو اپنے کاموں کو کنارے کر دیں یا اپنے دوسروں کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد مساجد کی خدمت کریں، لیکن ہر جگہ کے لیے یہ دستیاب نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد علماء کے سامنے مسائل آ گئے کہ کوئی قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے تو اگلی نسل تک پہنچتے پہنچتے قرآن ہمارے یہاں اوپرا اور اجنبی ہو جائے گا. وہ دبستانوں کا ایک رجسٹر بن کے رہ جائے گا، دبستانوں کی ایک کتاب رہ جائے گی، اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. تو یہ دھرتی چلے گی کیسے جبکہ وہ لا ہے، لا آف نیچر ہے. قدرت باقی ہی نہیں رہے گی اگر کلام الہی باقی نہ رہا. تب اس کے بعد اس وقت کے تمام فقہا نے مل کر کے اس اصول پر فیصلہ دیا، سن لیجئے، کہ اگر ہم اس اصول پر قائم رہتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، یا اس کے بعد کے تمام خلفاء نے جس کو فالو کیا ہے کہ تنخواہ نہ لی جائے، تو پھر قرآن کریم کی تعلیم ختم ہو جائے گی، نمازوں کی اقامت وقت پر ممکن نہیں ہوگی، اور اذانوں کا وقت کے اوپر دیا جانا جو ہمارے اوقات کی علامت ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی معاش کے تمام امور چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے اتنا بڑا تبرع کرے، یا کم از کم ہر جگہ ایسے لوگ نہیں ملیں گے. تو اگر ایسا کرتے ہیں تو نمازوں کا قیام اور درس و تدریس، موعظت کی مجلسیں، یا اسی طرح سے قرآن کریم کے پڑھانے والے یا قرآن کریم کی تعلیم، یہ سب ختم ہو جائے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ جس طرح اور چیزوں کی تنخواہ لینا جائز ہے، چونکہ اس میں بھی آدمی اپنا وقت صرف کرتا ہے تو اس کے وقت کی قیمت تنخواہ کے طور پر دی جائے. ابھی بھی دیکھیے لفظ میں احتیاط دیکھیے، اب یہ جو وقت کی قربانی کی بات کر رہا ہوں میں، اس کو فقہ کی اصطلاح میں حبس وقت کہتے ہیں. یعنی ہم نے یہ وقت آپ کے نام بیچ دیا ہے،
اس وقت کی قیمت ہم لے رہے ہیں. میں اس کی ایک مثال بھی دے رہا ہوں. مثلا 8 سے لے کر کے 12 تک کہیں مدرسہ ہے. اب یہ 4 جو گھنٹے ہیں، اس گھنٹے کی جو پابندی ہے اس کی قیمت وہ دے رہے ہیں. اس کی قیمت ہے تنخواہ. ابھی بھی تھوڑا سا تعویل میں رکھا ہے اس کو. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ ان 4 گھنٹوں میں مدرس اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ موبائل ریسیو کرنا چاہے اپنا موبائل بھی ریسیو نہیں کر سکتا ان 4 گھنٹوں میں. یہ مسئلہ لکھا ہے. حالانکہ اس کی پابندی ہو نہیں پا رہی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے. تو یہ حبس وقت کا، تو اس کو 5 چیزوں میں فقہا نے جائز قرار دیا تھا: اذان، نماز، تدریس قرآن، یا اسی طرح سے حدیث پڑھانے، یا تذکیر اور تقریر اور خطابت. ان سب کے لیے اس کو جائز قرار دیا تھا. تو اس لیے یہ اب تک اسی طرح ہے. آپ بتلا دیجئے کہ آپ شاید ڈھونڈ بھی نہ پائیں کہ کوئی آدمی آپ کے یہاں گھر آ کر کے آپ کے بچوں کو بغیر کسی اجرت کے قرآن کریم پڑھا دے. یا تو یہ کہ آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا کوئی دباؤ ہو، ورنہ حالات یہ ہیں کہ نہیں. آپ کسی سے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھوا سکتے بغیر تنخواہ دیے. اور اب تو حالات اتنے زیادہ ابتر ہو گئے ہیں کہ آدمی بغیر پیسے اور بغیر نفع کے رونے کو بھی تیار نہیں. رونے کو بھی تیار نہیں، نہ مسکرانے کو تیار ہے، نہ آپ کے ہاں میں ہاں ملانے کو تیار ہے. اس سلسلے میں نے ابھی جلدی میں ایک جملہ کہا تھا کہ جو بچے حافظ ہو جاتے ہیں وہ کھٹ سے قرآن کریم بھول جا رہے ہیں. حافظ ہونا یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ وہ ڈگری دستاویز کے طور پر لپیٹ کے رکھ دیا آپ حافظ جی ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں تراویح میں بھی پڑھانا ہے. اس کے علاوہ حافظ وہی ہے جو صبح شام قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو نماز میں. یہ کوئی ٹائٹل نہیں. بہت تیزی کے ساتھ طلبہ ادھر حافظ ہوتے ہیں، دستار بندی ہوئی اور اس کے بعد کام میں لگ گئے، ایک حرف یاد نہیں رہتا. وجہ وہی ہے کہ اتنی محنت کا کام ہے، اتنی محنت کا کام ہے اور حاصل کچھ نہیں. اور یہ دور ایسا ہے کہ ایک قدم بھی چلے گا تو کیسے چاہیے. آپ بتائیے نا کہ اگر ہم ملی بنیادوں پر ووٹ ڈالنے کی اپیل کرتے ہیں تو کوئی ڈالنے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ سیدھا الزام ہوگا کہ مل گیا ہوگا، کچھ سوٹ کیس مل گیا ہوگا مولانا کو، یا لفافہ مل گیا ہوگا. تو یہاں ہر چیز اس وقت پیڈ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے کوئی بھی محنت کا کام کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں، اسی لیے بھول رہے ہیں. آپ بتائیے، ہمیں تو پورے سال مسلسل پڑھنے کے بعد تب تھوڑا سا اطمینان رہتا ہے کہ شاید سنا سکوں گا. 100% نہیں ہوتا اس میں بھی. جبکہ آپ جانتے ہیں میں 3 سے 4.5 پونے 5 پارے روزانہ سنن اور نوافل میں تلاوت کرتا ہوں پورے سال بلا ناغہ. اس کے بعد بھی حال یہ ہے. تو یہ تو ایک جنم روگ ہے. جب تک زندہ رہیں گے تب تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یاد رکھنا پڑے گا. اور اتنی مشقت، اتنی محنت، کہتے ملے گا کیا؟ آخرت کی اگر بات ہو تو پھر ان سب بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آخرت ہی مستحضر ہو ہم کو اور آخرت ہی ہمارے سامنے ہو تو پھر اذان تک کی ضرورت نہ پڑے. اذان تب ہو جب مسجد بھر چکی ہو. اگر آخرت ہمارے ذہن میں ہو تو پھر تو کسی بھی چیز کو، ہر چیز آٹومیٹکلی آن دا وے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ ہوگی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آخرت کا خوف، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو تو پھر تو اس کے ذیل میں مجھے آگے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب صورتحال یہی ہے اور مسائل نے بھی گنجائش کی ہے. تو اس لیے آپ حضرات اپنے ائمہ اور مؤذنین کے ساتھ یا دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ انتہائی ظالمانہ ہے. یہ انتہائی ظالمانہ ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آگے سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں گے. بھائی ان بچوں سے اگر ڈائریکٹ نفع نہ ہو تو کم از کم وہ اس لائق تو ہوں کہ اپنے گھر کی کفالت کر لیں، اپنے بچوں کی پرورش کر لیں. وہ اپنے بچوں کی پرورش کر لیں، کم از کم اس لائق تو ہوں. بھائی اسباب پہ زندگی ہے، اسباب پہ زندگی ہے. آپ انہیں یہ کہہ کر کے کہ آپ تو اللہ والے ہو، دعا مانگ لو آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی، خدا اس کے لیے دوسرا اور آپ کے لیے دوسرا نہیں ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. مطلب یہ بہت جو مستند اور نظر آنے والی چیزیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور اس کے اثرات دکھنا شروع ہو گئے. اس کے اثرات دکھنا شروع ہو گئے ہیں. اماموں کی حالت یہ ہے کہ اگر نماز سے متعلق برجستہ کوئی مسئلہ ان سے پوچھ لیا جائے تو مشکل پیش آ رہی ہے. 20 سال امامت کرتے ہوئے ہو گئے ایک عالم کو, اور ابھی کچھ دن پہلے مغرب میں دوسری رکعت پر بیٹھ کر کے بالکل ایک طرف سلام پھیرنا شروع کر دیا اس نے, اور اس کے بعد لقمہ دیا گیا تو کھڑے ہو کر کے تیسری رکعت پوری کر لی, سجدہ سہو نہیں کیا, اور اڑ گیا اس بات پر کہ سجدہ سہو نہیں ہے. ایک اور پیچھے مولوی موجود تھا, وہ بھی کہنے لگا کہ نہیں سجدہ سہو نہیں ہے. میرے پاس فون آیا, میں نے کہا سجدہ سہو ہے, نماز دہرانی ہوگی. سجدہ سہو اس لیے, اب اس لیے کس لیے ہے؟ وہ کہتا سلام پھیرا تھوڑی تھا, خالی سب کچھ پڑھا ہی تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری نمازیں خاک میں ملائی ہوں گی. بھائی تیسری رکعت کا قیام فرض ہے, اور بیٹھنے کی جو سمے سیما ہے وہ صرف تحیات مکمل کرنا ہے. اس کے بعد جیسے ہی آپ ایک سینٹنس کمپلیٹ کریں گے, اللہم صلی علی محمد, یہ سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا. جیسے ہی سینٹنس کمپلیٹ ہوگا آپ کے ذمہ تاخیر کا جرم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اب یہ 20 سال ہو گئے ہیں ایک مولوی کو امامت کرتے. پوزیشن یہ ہے, جو قابل ہیں وہ امامت کرنا ہی پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ بھانت بھانت کے لوگ کہ جو گھر میں اگر زور سے کھانس دیں تو گھر سے باہر نکال دیا جائے, وہ آ کر کے یہاں ائمہ سے منظوری کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ایک عمومی رویہ. اس کے علاوہ اگلی بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ بہت کڑوی اور بہت تلخ ہے. اس پورے فتح گڑھ میں میں کسی مؤذن کو نہیں جانتا ہوں جس کی اذان درست ہو. وجہ وہی ہے کہ آپ کو ایسا قابل شخص ہی نہیں چاہیے, یا آپ اسے رکھ نہیں سکتے. آپ خون چوسنا چاہتے ہیں کہ 5,000 روپے اور 24 گھنٹے ڈیوٹی, کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہی ملیں گے جو ناکارہ ہوں, یا جو مجبور ہوں, یا جو بے بس ہوں, یا وہ خدمت ہی کرنا چاہتے ہوں اپنی جان کھپا کر کے. آپ کی طرف سے اعزاز کیا ہے دین کا اور دین کی خدمت کرنے والوں کا؟ اس کے علاوہ جبکہ خدمات کا جہاں تک تعلق ہے, آپ بتائیے اس سے مشکل کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, اس سے مشکل کوئی حاضری نہیں ہے. 5 بار اس کی حاضری لگتی. دنیا میں کوئی ایسی جاب نہیں ہے جس کی حاضری 5 بار لگتی ہو. صبح شام بس کافی, اگر ہوگی بھی تو مدرسوں میں ہوگی 3 بار ہو جاتی. 5 بار حاضری, کسی ایک میں بھی اگر نہیں ہے تو مواخذہ ہوگا. ڈیوٹی اس طرح کی مواخذہ ہونا چاہیے. یا آپ امام ہیں بغیر اطلاع کے, ظاہر سی بات ہے مستقل ایک کام ہے, 5 نمازیں مستقل ایک کام ہے, تو مستقل ایک ڈیوٹی ہے, اس کے لیے آپ نے رکھا ہے. تو سب سے مشکل کام ہے اور سب سے سستا مزدور ہے, سب سے زیادہ کام ہے, سب سے مشکل حاضری ہے, سب سے زیادہ اٹینڈنس ہے, اور اس کے باوجود اس دھرتی کا سب سے سستا مزدور ہے. اس کے بعد حالات یہ ہیں, بچہ 2 بجے رات میں اچانک رونے لگا, مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا, حافظ جی پھونک ڈالو چل کے. ٹھیک ہے پھونک ڈالے گا. بچے کی پیدائش ہو گئی, اذان دو چل کے. بچے کا عقیقہ ہونا, بکرا ذبح کرو چل کے. قربانی, بکرا ذبح کرو چل کے. بات سمجھ گئے؟ ارے بات تو یہ ہے کسی کی عدت مکمل ہوئی, کسی کا نفاس کی عدت مکمل ہوئی, اس کے لیے لوٹے میں پانی بھی وہی پڑھے گا. گناہ کے کام ہے, حالانکہ بیکار کی باتیں ہیں, یہ بھی وہی کرے گا. مکان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, چلو مکان کی بنیاد رکھنا. کسی کا انتقال ہو گیا, قرآن خوانی میں دعا کرانی. دکان کھولنا تو قرآن خوانی کرنے جانا اس کو. مکان بن کے تیار ہو گیا تو جانا اس کو. کسی کے گھر میں خوفناک آوازیں آ رہی, سورہ بقرہ بھی اسے پڑھنے جانا. کچھ بھی ہے دعا کر دو چل گئے. اور کبھی بھی آپ سے حسد نہیں کرتا, آپ کوئی بات کہیں تو دعا ہی دے گا. جنازہ بھی پڑھانا ہے, کفن لینے بھی جانا ہے, کفن پہنانا بھی ہے, موقع لگا قبر میں بھی اتارنا ہے اس کو. کسی وکیل کے پاس ذرا سی بات پوچھنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, کسی مستری کو بلا کر کے اپنے گھر کو
گھر کا نقشہ صرف دکھانا ہوتا تو آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. آپ جب چاہے فون کرتے ہیں، مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، مشکل سے مشکل. آپ مسجد میں اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طاعات کے کام ہیں، انہیں کرنا چاہیے. آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس کے علاوہ حالات دیکھیے. مطلب یہ تو یہ ہو گیا کہ ایکسٹرا ڈیوٹی. نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، اس طرح سے خدمات لے رہا ہے. ٹھیک ہے، خدمات لے، لیکن اپنے کام بھی تو پورے کرے. اس کے بعد یہاں بھی مطلب ایسا نہیں کہ صرف مؤذن اور امام کے لیے کہ مسجد کی آمدنی نہیں ہے. چلیے یہاں یہ بہانہ کر سکتے ہیں آپ کہ مسجد کی آمدنی نہیں مولانا، اتنی گنجائش ہے، ورنہ آگے بڑھ کے دیکھیے دوسرا ڈھونڈ لیں گے. یہاں آپ کے پاس بہانہ ہے. لیکن جہاں آپ 20 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں شادی میں، اور 20 میں سے 19 لاکھ 90,000 روپیہ ناجائز خرچ کر رہے ہیں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ناجائز خرچ کر رہے ہیں. نکاح پڑھانے کے لیے آپ کو قاضی چاہیے، عالم چاہیے، یا کوئی بھی چاہیے، اس کو 1000 روپے. اور ٹھیک اسی وقت میں ہجڑے آ جاتے ہیں اور آ کر کے تالیاں پیٹتے ہیں. 51,000 سے چلتے ہیں 11,000 پہ. یہ پیسہ حلال گیا آپ کا؟ جبکہ ان کی بدتمیزی تھی جسے دفع کرنے کے لیے آپ نے پیسے دیے. یعنی ان کا جو کام تھا وہ شر کا تھا، اس شر کو دفع کرنے کے لیے آپ نے وہاں پیسہ دیا ہے. اور یہاں قاضی نے جو کام کیا ہے، آپ صرف نکاح کو مائنس کر دیجئے. اس 20 لاکھ کے پروسیجر میں بچا کیا وہ مجھے بتا دیجئے. آپ صرف پوری مجلس اور اپنے پورے پروسیس میں سے صرف نکاح کو مائنس کر دیجئے، مجھے بتا دیجئے بچا کیا آپ کے پاس. کیا شیخ چلی کی بدماشی کے سوا کچھ بچا؟ کچھ نہیں بچا. تو جو چیز کی ہے، جو چیز بنیاد ہے، جو سب سے بڑا کام ہے، وہ جس نے ادا کرایا ہے وہ سب سے سستا اور بدترین مزدور ہے. اور اگر وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے تو کھانے کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. 100 میں سے 98 نکاحوں میں کھانا نہیں کھانے کی نوبت آتی. حالانکہ میں ایسے نہیں بھاگتا ہوں، مجھے پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے، فتح گڑھ والوں کو بہت بہت شکریہ کہ مجھے تو گھیرنے والے بہت مل جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ VIPs میں نہیں ہوتا. اگر وہ چلا جائے تو لوگ کہیں گے ٹائم ہو رہا ہوگا مولانا کا نماز کا. یہ بہانہ بنا کر کے جان چھڑا سکتے ہیں آپ. تو یہ آپ کا بیہیویئر اپنے ائمہ کے ساتھ، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، نہ آپ میں سے نہ ائمہ میں سے، جبکہ قرآن کریم نے اس منصب کو اتنی عظمت کے ساتھ بیان کیا. میں نے اس سے پہلے آپ کو عرض کیا تھا، آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جفاکشی، اپنے مجاہدات کے لیے نمبر 1 پر ہے. توحید خالص کے لیے جو اسٹرگل انہوں نے کیا ہے، جو سنگھرش انہوں نے کیا ہے، انبیاء میں سے کسی نے نہیں کیا. اسی لیے اس میٹر میں آ کر کے نبی سے بھی کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجئے اس مسئلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ایک موقع پر، ائمہ کے سامنے، انبیاء کے سامنے ان کو ایسے رول ماڈل پلے کیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پرووائڈ کیا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جہاں پہ اذ ہوتا اس سے پہلے اذکر ہوتا ہے. یعنی آپ یاد کیجئے ابراہیم کے اس اسٹرگل اور سنگھرش کو اور ان امتحانات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یا ان کا امتحان کیا، پریکشا لی، ایگزامینیشن کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم جفاکش، ابراہیم نے ان سارے امتحانات کو کامیابی کے ساتھ پاس آؤٹ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کس اچیومنٹ کا اور کس چیز کا اعلان کیا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں انسانیت کا امام بنائیں گے. یعنی اتنی محنتوں کے بعد جس کی وجہ سے وہ رول ماڈل قرار پائے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا تمغہ عنایت کیا ہے، کیا منصب عنایت کیا ہے، کیا شرف عنایت کیا ہے، کیا اعزاز عنایت کیا. انی جاعلک للناس اماما. تو امام ہونا اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں بھی یہ منصب جاری کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تمہاری طرح ہوں گے انہیں امام بنا دوں گا، اور جو مکاری کریں گے لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اس کے علاوہ سورہ انبیاء، نام دیکھ لیں،
سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سب سے ڈیٹیل میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ان کا تذکرہ، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، پھر ایک آدھ انبیاء کا اور تذکرہ، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے، اپنے حکم سے ہم نے ان کو امام بنایا ہے تاکہ یہ تم کو سیدھے راستے پر لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ امام یا امامت کا منصب ہدایت کی ضمانت ہوا کرتا ہے، اور اس کی اس وقت جو دردشا ہے وہ دنیا کے کسی اور منصب کی نہیں ہے۔ جھاڑو لگانے والا بھی تنخواہ اس سے زیادہ پاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملت کی پسروی اور ملت کے نیچے اور گڑھے میں اور پیچھے جانے میں اس عمل کو بھی دخل ہو؟ ٹرائل کر کے دیکھ لیجئے، اصلاح کر کے دیکھ لیجئے۔ اس لیے کہ بڑا عجیب سا منظرنامہ ہے کہ امام اتنی اعلیٰ شخصیت ہوتا ہے کہ اگر اس سے آپ ایک mm بھی آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ امام ایسے امام جب کھڑا ہوگا اپنی جگہ پر، اگر آپ اس سے 1 mm بھی آگے جاتے ہیں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اتنا امپاورمنٹ ہے اس کا۔ اسی طرح سے امام سے آگے کب جاتا ہے آدمی؟ سفید کپڑے پہن کر کے اور سانسیں تھم چکی ہوتی، جنازہ جب بنتا ہے تب۔ اور اس وقت تو مزدوری کرنے والا بھی امام سے آگے ہے، معیشت کے اعتبار سے، فارغ البالی کے اعتبار سے۔ ابھی نماز میں تو آگے نہیں بڑھے ہیں لوگ، لیکن ہاں اعزاز میں دردشا بنا دی ہے ائمہ کی۔ یہی حال تراویح میں، اتنی بڑی ڈیوٹی ہے دنیا میں، اتنی بڑی کوئی جاب نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا اتنی پریشانی ہوتی ہو کسی اور مسئلے میں، اتنی ذمہ داری ہوتی ہو، لیکن حالات یہ ہیں کہ ایک چیز کو منع کیا گیا کہ آپ قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد رقم دینے کی یہ رسم چھوڑ دیجئے۔ وہ بھی صرف دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بچا عدم جواز کا کہ جائز نہیں، باقی لوگوں نے تو انہی حالات کی وجہ سے جو میں نے عرض کیے ہیں گنجائش کر دی ہے کہ یہاں بھی حبس وقت ہے، یہاں بھی ذمہ داریاں ہیں، یہاں بھی ایکسٹرا ڈیوٹی ہے۔ دارالعلوم نے ابھی تک اس پر اس حال میں جواز کا فتویٰ نہیں دیا، لیکن باقی تو سب کچھ جائز ہے۔ جس دن سے شروع کیا اس دن سے لے کر ختم ہونے سے پہلے تک آپ کبھی بھی کچھ بھی دے سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں کہتا۔ یا آپ کا اگر امام ہے اور اس امام کو آپ 200 گنا اگر تنخواہ بڑھا کر کے دیں، کوئی ناجائز نہیں کہتا۔ صرف اتنی سی جگہ بچانا ہے، اور اس جگہ کے بچانے میں کوئی تیار نہیں ہے، بہانہ ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ اپنے جو عظیم منصب ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھلواڑ کر رہے ہیں، ان مناصب کے ساتھ افسوسناک رویہ ہے۔ میں امام ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک درد ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ معاشرے کا ایک فرد اس بات کو مانتا ہے، لیکن کوئی بھی کھڑا ہونے کو یا فکر کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی کسی مسجد کا ممبر بننے کے لیے اور کچھ رقم باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ پسروی ہے، یہ ائمہ کے ساتھ نہیں، اس منصب کے ساتھ جو نبوت کی خلافت اور نبوت کی نیابت کا منصب تھا، ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ یہ ممکن ہے یہ ایسا جرم ہو جس کی وجہ سے قوم پسماندہ ہو گئی ہو، اعزاز کی بلندیوں کا وعدہ رکھنے والی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ جیسی، اور جنت کا 2/3 حصہ بننے والی، جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں رکھنے والی یہ امت اس وقت ذلت کے آخری پائدان پر۔ کہیں ایسا تو نہیں ان عظیم منصبوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، جو تحقیر کی ہے، اور اس پر رہنے والوں اور اس پر فائز ہونے والوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، کہیں اس رویے کی یہ سزا تو نہیں ہے؟ اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مناسب کے ساتھ انصاف کرنے والا بنائے، اپنے ائمہ کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ اور دینی خدمات کرنے والوں کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔